اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ادراک القرآن کے سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 80 تک کا اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روح گردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ اور پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے وہ تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھیں۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے کہ جو تمہارے ہی دین کا پیرو ہو۔ فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ فرما دے بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے
کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم ہے۔ ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعہ ہی کوئی مواخذہ نہیں۔ سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جزاک اللہ۔